یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کس سے ڈرو؟ قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے ڈرنے کا حکم کس سے دیا؟ بندے کو ڈرنا کس سے چاہیے؟ ہمارے سینے میں ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ ہم ڈرے تو صرف اللہ سے، ہمارے سینے میں ڈر ہو تو صرف اللہ کا، کیونکہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ بندہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا ہے، نہ دنیا کی طاقت سے ڈرتا ہے، نہ دنیا کے کسی پاور سے ڈرتا ہے، نہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں سے نہ وہ ڈرتا ہے، نہ ڈرا ہے، نہ کبھی ڈرے گا، کیونکہ یہی بات ہے کہ اللہ والے جہاں پر آئے، جہاں اپنا قدم رکھ دیا آج تک وہیں پر وہ آرام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا ڈر تھا۔ سرکار غریب نواز اجمیر شریف میں تشریف لائے، آج 800 سال سے زیادہ زمانہ ہو گیا، آج بھی میرے خواجہ غریب نواز وہیں پہ آرام کر رہے ہیں۔ سرکار صابر پاک کلیر پہنچے، آج بھی کلیر ہی میں آرام کر رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں تھے، آج 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، وہیں پہ آرام کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ وہ اللہ والے ہیں، ان کے سینے میں اللہ کا ڈر تھا، اسی وجہ سے دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرے۔ ڈرانے کی کوشش بہت کی گئی، دھمکانے کی کوشش بہت کی گئی، لیکن یہ لوگ نہ ڈرے، نہ کسی کے دھمکانے سے یہ دھمکے، کیونکہ ان کے سینے میں اللہ کا ڈر تھا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے، اور اللہ ہر موڑ پر اس بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے سینے میں ڈر اللہ کا ہونا چاہیے۔ پھر رب نے دوسری جگہ کیا فرمایا کہ اگر رہنا ہے تو سچوں کے ساتھ رہو، کیونکہ جب ڈرو گے اللہ سے، رہو گے سچوں کے ساتھ، تو میرے عزیزوں جیسے ہم لوگوں کی کہاوت نہیں ہے، اگر اچھوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بن جاؤ گے، نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نمازی ہو جاؤ گے، اگر جوانیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو جوانی ہو جاؤ گے، کیونکہ جیسی صحبت ویسا اثر۔ یہی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اے میرے جانشانوں، اپنے عالموں کے پاس بیٹھا کرو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، تاکہ جب عالموں کے پاس بیٹھو گے تو دین کی باتیں معلوم ہوں گی، جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں شریعت معلوم ہوگی۔ اے میرے عزیزوں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اچھوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نمازی نہیں ہو اور کسی نمازی کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن تم کو بھی نمازی بنا دے گا۔ اسے بھی علامہ رضوان نے بیان کیا تھا کہ ایک چور تھا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا مرید ہونے کے لیے، حضرت نے کیا کہا؟ اذان پڑھا کرو۔ تو اذان پڑھنے لگا، اذان کی برکت سے وہ بھی نمازی ہو گیا اور چوری سے اس نے توبہ کر لی۔ تو میرے عزیزوں، اس محفل پاک سے یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ ہم انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا اچھوں کے ساتھ رہیں گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اچھی باتیں سنیں گے، ہم برائیوں سے دور رہیں گے، گناہوں سے بچیں گے، اور جہاں تک انسان سے ہو سکے وہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے دور رہے، کیونکہ میرے عزیزوں جب ہم اچھوں کے ساتھ رہیں گے، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھائیاں کریں گے تو مرنے کے بعد یہی اچھائیاں ہمارے کام آئیں گی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، انہی سچوں میں سے ایک سرکار غوث پاک بھی ہیں، جن کی محفل پاک ہم نے رچائی ہے، جن کے نام سے جلسہ آج سجایا گیا ہے، وہ سرکار غوث پاک بھی سچے ہیں۔ اور میرے غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیسے سچے ہیں؟ اے میرے عزیزوں، میرے غوث کی شان تو یہ ہے کہ میرے غوث نے اگر جس پر نظر ڈال دی اس کو بھی سچا بنا دیا۔ میرے غوث کی وہ شان ہے میرے عزیزوں کہ میرے غوث پاک نے اگر چوروں پر نظر ڈال دی تو ولی بنا دیا۔ میرے غوث آدم کی وہ شان ہے کہ اگر آپ کی بارگاہ میں جہنمی آیا تو آپ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ آپ کی بارگاہ میں اگر
غلام آیا تو آقا بن کے گیا، آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی مقتدی بن کے آیا تو امام بن کے گیا۔ اے میرے عزیزوں، میرے غوث کی وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ سے کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ میرے عزیزوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے۔ میرے غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ میرے غوث پاک دنیا میں کب تشریف لائے؟ میرے عزیزوں، والد گرامی کا بھی آپ لوگوں نے واقعہ سماعت کیا کہ آپ کی والد گرامی کی شادی کیسے ہوئی اور آپ کے والد گرامی کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ تو میرے عزیزوں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ بہت سے ایسے اللہ کے ولی ہیں، اس سید تو ہیں، کوئی اگر حسنی ہے تو حسینی نہیں، اگر حسینی ہے تو حسنی نہیں، لیکن اے میرے سنیوں، جن کی ہم 11ویں کرتے ہیں، جن کی ہم 11ویں شریف بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں، جن کا ہم آج جلسہ کر رہے ہیں، وہ غوث جن کو اللہ نے تمام ولیوں کا تاجدار بنایا ہے، جن کو اللہ نے تمام ولیوں کا بادشاہ بنایا ہے، میرے غوث پاک حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ یعنی آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، کیونکہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں۔ یعنی آپ کی امی امام حسین کی اولاد سے ہیں، آپ کے ابو امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا میرے سرکار کے داماد بھی ہیں، میرے سرکار کے چچیرے بھائی بھی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ میرے عزیزوں، حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم ہیں، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب ہیں، ابو طالب میرے سرکار کے چچا بھی ہیں، اور سرکار کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی بھی ہیں، کیونکہ جو میرے آقا کے والد تھے حضرت عبداللہ، ان کے سگے بھائی ابو طالب ہیں، اور یہ میرے حضرت علی شیر خدا کے والد گرامی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب اور ابو طالب کے بیٹے حضرت علی شیر خدا جو نبی کے چچیرے بھائی بھی ہیں، نبی کے داماد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ بھی ہیں میرے عزیزوں۔ پھر علی شیر خدا کے بیٹے امام حسن ہیں، امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مصنع ہیں، حضرت حسن مصنع کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ محض ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ محض کے بیٹے حضرت سیدنا موسیٰ جون ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ جون کے بیٹے حضرت سیدنا جو ہے عبداللہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے حضرت سیدنا موسیٰ ثانی ہیں، سیدنا موسیٰ ثانی کے بیٹے سیدنا حضرت داؤد ہیں، حضرت سیدنا داؤد کے بیٹے سیدنا یحییٰ ہیں، سیدنا یحییٰ کے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ کے بیٹے شیخ ابو صالح ہیں، اور شیخ ابو صالح کے بیٹے میرے غوث اعظم ہیں۔ یہ حضرت غوث کا نسب ہے، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ اور میرے عزیزوں، آج بچے ہمارے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر آیا ہے کہ جس رات میرے غوث کا جنم ہونے والا تھا، میرے آقا سرکار غوث اعظم کے والد شیخ ابو صالح کے خواب میں تشریف لائے۔ جس رات میرے غوث دنیا میں تشریف لائے، اسی رات میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ شیخ ابو صالح کے خواب میں تشریف لائے۔ کہا اے شیخ ابو صالح تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں جو بیٹا آنے والا ہے وہ تمام ولیوں کا سردار ہوگا، تمہارے گھر میں جو بیٹا جنم لینے والا ہے اس کا مرتبہ ولیوں میں ایسا ہے جیسے ہمارا مرتبہ نبیوں میں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو صالح تمہارے گھر میں وہ بیٹا آنے والا ہے جو تمام ولیوں کا تاجدار ہوگا، جو تمام ولیوں کا بادشاہ ہوگا، اور اس کا مرتبہ ولیوں میں ایسے ہے جیسے میرا مرتبہ نبیوں میں ہے۔
یعنی جس طریقے سے میرے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں، جس طریقے سے میرے مصطفیٰ تمام رسولوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی جس طریقے سے اللہ نے ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا ہے، تمام رسولوں کا امام بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے میرے غوث کو تمام ولیوں کا سردار بنایا۔ اچھا، جس دن میرے غوث آدم پیدا ہوئے، تاریخ کے اندر یہ بھی آیا ہے اس دن جتنے عورتوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا سب کے یہاں بیٹے ہی پیدا ہوئے۔ جس دن غوث پیدا ہوئے، غوث کے آنے کی برکت دیکھیے، اس دن پوری دنیا میں جتنے بھی عورتوں نے اپنے بچوں کو جنم دیا سب کے یہاں بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک تاریخ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ اللہ نے سب کو ولی بنایا۔ جتنے سرکار غوث آدم کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے، مومنوں کے گھر میں، اہل حق کے گھر میں، اللہ نے سب کو ولی بنایا۔ اچھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو جانے کے بعد، اچھا جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو پہلے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے پڑھانے کے لیے، اور یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے حال کو دیکھیں۔ اچھا، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ولایت بڑی آسان چیز ہے، ولی بننا بڑا آسان ہے۔ اچھا، آج تو ہم لوگ ہر ایک کو پیر مان لیتے ہیں۔ اچھا کپڑا پہننے کا نام پیر نہیں ہے، اچھی گاڑیوں پر چلنے والے کا نام پیر نہیں ہے، بڑے بڑے بال رکھانے والے کا نام پیر نہیں ہے۔ میرے سنیوں، ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا، جو شریعت کا پاسدار نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شریعت کا پاسدار نہ ہو، جو شریعت کا خیال نہ رکھے، جو شریعت کی دھجیاں اڑائے، وہ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے آج میں تم کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، اگر تمہیں پیر ہونا ہے تو پیر کے اندر 4 شرطیں دیکھنا، اگر 4 شرطیں نہ پائی جائیں تو اس سے مرید نہ ہونا۔ ہمارے مودی صاحب بیٹھے ہیں، ایسی خانقاہ سے مرید ہیں جہاں پر میرا امام اہل سنت مرید ہوا تھا۔ یہ اس پیر خانے سے مرید ہے جہاں پر وقت کا مجدد، اس نے 1 2 3 نہیں بلکہ ہزاروں کتابوں کو لکھ کر کے زمانے والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ مجدد جو 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن بن گیا، وہ مجدد جس کو 56 علوموں پر مہارت تامہ حاصل تھی، وہ وقت کا مجدد مہاراجہ شریف پہنچا تھا مرید ہونے کے لیے۔ کیا چاہو زمانے میں خانقاہیں نہیں تھیں؟ خانقاہیں تھیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، جب ایک کہاوت نہیں ہے کہ پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان کے۔ ہاں، یہ بھی نہیں۔ آج کا حال کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ تم کہاں سے مرید ہو، وہ کہتے ہیں ابھی کہیں سے نہیں، کہہ رہے تم وہاں سے ہو جاؤ، وہاں وہ پیر بڑے پاور والے ہیں۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بھیا ان کا جو ہے کمیشن ہو مرید کرانے کا، یا ہو سکتا ہے کہ ادھر سے مال آتا ہو، کیونکہ آج تو اس سے بھی کافی فائدے ہیں۔ میرے عزیزوں، کچھ ہو یا نہ ہو، کم سے کم یہ دیکھا کرو کہ میرا پیر بننے کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ آج میں ان خانقاہوں کے نام بتا رہا ہوں جہاں سے اس دور میں مرید ہونا ضروری ہے۔ باقی خانقاہیں تو ہندوستان میں بہت سی ہیں، وہ خانقاہیں حق پر ہیں، لیکن آج اس خانقاہ کے اندر جو ذمہ دار بنے ہیں وہ اکثر جو ہے فاسق و فاجر ہیں۔ اکثر اب کن خانقاہوں سے میں مرید ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلی خانقاہ کا نام بریلی شریف ہے۔ بریلی شریف کے اندر آج بھی جو کام ہوتے ہیں شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر وہاں آپ سے نہیں ہونا تو آپ مہاراجہ شریف چلے جائیں، سرکار امین ملت ہیں، سرکار نجیب ملت ہے، وہاں سے مرید ہو جائیں۔ آپ بلگرام شریف جا کر کے، سرکار سہیل ملت ہیں، سرکار حسین ملت ہے، وہاں جا کر کے مرید ہو جائیں۔ آپ کالپی شریف میں سرکار غیاث ملت سے مرید ہو جائیں۔ آپ مسولی شریف میں سرکار حسان ملت ہے، سرکار گلزار ملت ہے۔ یہ وہ پیر ہیں جو آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت کی سپاہی بن کے چمک رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، مرید تو بہت ہیں، پیر بھی بہت ہیں۔ تو میرے عزیزوں، 4 شرطیں دیکھ لینا پیر کے اندر۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پیر جو ہو وہ فاسق و فاجر نہ ہو، بے داڑھی والا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ سب کچھ تو اچھا ہے داڑھی نہ ہو۔ ہمارے ضلع لکھیم پور کھیری کے اندر بہت پیر تھے بے داڑھی والے۔ ہاں،
اور کوئی اگر ان سے کہتا کہ داڑھی نہیں ہے آپ کے تو ان کے چیلا کہتے نہیں ہے لیکن تم کا دکھان نہ ہے، تم کا دکھات نہ ہے، یعنی ٹوپی ان کی دکھ رہی ہے، ان کا کرتا دکھ رہا ہے، ان کی بٹن دکھ رہی ہے، وہ گاڑی سے چلے وہ بھی دکھ رہی، لیکن داڑھی نہیں دکھ رہی ہے۔ ارے کیسا پیر ہے، میرے مصطفیٰ نے وہ داڑھی رکھی جو صحابہ نے دیکھی، آقا نے تو وہ داڑھی رکھی جو صحابہ نے دیکھی، اور آج بھی میرے آقا کے داڑھی کے بال مہاریرا شریف کے اندر ہیں، جن کی زیارت عرس قاسمی میں کرائی جاتی ہے۔ آپ اگرام شریف کے اندر جائیں، سرکار کے داڑھی کے بال موجود ہیں۔ اگر نبی نے ظاہری میں داڑھی رکھی نہیں تو بال آئے کہاں سے؟ بتاؤ، نبی نے وہ داڑھی رکھی، صحابہ نے دیکھی، سرکار غوث آدم نے وہ داڑھی رکھی، سبحان اللہ، جو غوث آدم کے زمانے کے ولیوں نے دیکھی۔ میرے خواجہ نے وہ داڑھی رکھی جو ان کے زمانے کے ولیوں نے دیکھی۔ میرے امام نے وہ داڑھی رکھی جو ان کے زمانے کے علماء نے دیکھی۔ میرے عزیزوں، داڑھی وہ رکھو جو زمانہ دیکھ کر کے تم سے درس سیکھے، وہ بھی داڑھی رکھی، ایک جو زمانے کو اس طریقے سے گمراہ کریں۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ فاسق و فاجر نہ ہو، بے داڑھی والا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارا پیر بے نمازی نہ ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارا پیر جاہل نہ ہو، ہاں جاہل بھی نہ ہو، تاکہ اس کو یہی نہیں پتا کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جو آ رہا ہے لے جا رہا ہے۔ اب تو پیروں کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے مولانا شکیل صاحب، ہاں اب تو سب کمیشن چل رہا ہے۔ علامہ شکیل نے اگر 100 مرید کرا دیے تو 10,000 ان کے پکے، ہاں حالانکہ خیر علامہ شکیل صاحب اس خانقاہ سے جڑے ہیں اور یہ اس پیر کے مرید ہیں۔ آج میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ پیر پیروں کا تاجدار ہے، وہ پیر پیروں کا تاجدار ہے۔ اور آج بھی میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی پیر سے عالم اور مفتی مرید ہیں، اس پیر کا نام تاج الشریعہ ہے، اس پیر کا نام تاج الشریعہ ہے۔ اور جس کے جنازے کا منظر دیکھ کر کے آج بھی لوگوں کے دل تہلے ہوئے ہیں کہ اتنا مجمع بریلی میں آ کہاں سے گیا۔ جب سوچو بریلی کے اس اختر کا یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اس پیر سے مرید ہیں، اور خالی مرید ہی نہیں، پیر جاہل نہ ہو۔ اچھا چوتھی شرط، تمہارا پیر کوئی بھی ہو لیکن اس کا سلسلہ نبی تک پہنچتا ہو، یعنی جس سلسلے سے وہ مرید ہو کہیں سے اس کا تار کٹا نہ ہو، ہاں ایسا نہ ہو کہ سلسلہ جہاں سے بھی ہو بغیر تار کٹا ہوا اس کا سلسلہ نبی تک پہنچتا ہو۔ تو یہ 4 شرطیں پیر کے اندر ہوں، اگر یہ 4 شرطیں پائی جائیں تب میرے عزیزوں مرید ہونا۔ ایک مشورہ میں اور دیتا ہوں، جب کہیں سے مرید ہوا کرو، کسی سے پوچھو یا نہ پوچھو لیکن اپنے گاؤں کے امام سے، عالموں سے پوچھا کرو کہ مرید کس سے۔ یہ میں آپ کو بہت اچھی رائے دے رہا ہوں، کیونکہ یہ انشاءاللہ اس پیر کا مشورہ دیں گے جن کے صدقے میں تم جنت تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ ان کو یہ پرواہ نہیں کہ ہاں ہمیں کون دے گا کون نہیں دے گا، یہ تمہیں وہ مشورہ دیں گے جو تمہیں یہاں سے لے کر کے قبر تک، قبر سے لے کر کے حشر تک جو تمہارا پیر تمہارے کام آئے۔ تو میرے عزیزوں یہ 4 شرطیں پیر کے اندر ہونا چاہیے۔ اب سرکار غوث آدم کی ولادت ہو گئی، ولادت ہو جانے کے بعد جب غوث آدم چلنے کے قابل ہو گئے تو میرے غوث کو میری ماں نے مدرسے میں بھیجا پڑھنے کے لیے۔ میرے غوث آدم مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، استاد کے سامنے بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غوث آدم نے اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، اس کے بعد میرے غوث نے الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھا، یہاں تک سورہ فاتحہ ختم کر دی، الف لام میم شروع کر دیا، الف لام میم بھی ختم ہو گیا، پہلا پارہ سناتے جا رہے ہیں، یہاں تک پہلا پارہ سنا دیا، اب دوسرا پارہ شروع کر دیا، دوسرا پارہ بھی سناتے چلے گئے، دوسرا پارہ ختم ہو گیا، اب تیسرا پارہ بھی سناتے جا رہے ہیں، تیسرا پارہ بھی ختم ہو گیا، اب چوتھا پارہ سناتے جا رہے ہیں، چوتھا پارہ بھی ختم ہو گیا۔ استاد تنگ ہیں کہ یہ بیٹا آیا کہاں سے ہے، یہ بچہ آیا پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا اعوذ باللہ پڑھو، یہ تو پوری قرآن سناتا جا رہا ہے، یہ تو پوری قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو چوتھا پارہ ختم ہو گیا، 5واں پارہ ختم کر دیا، اس کے بعد 6واں پارہ بھی ختم کر دیا، 7واں پارہ بھی ختم کر دیا، 8واں پارہ بھی ختم کر دیا، 9واں پارہ بھی ختم کر دیا، 10واں پارہ بھی ختم کر دیا، یہاں تک میرے غوث استاد کا چہرہ دیکھتے رہے اور 15 پارے زبانی سنا دیے، سبحان اللہ۔
ایک تاریخ کے اندر 18 پارے تک آیا ہے کہ 18 پارے تک میرے غوث نے زبانی سنا دیے، نیچے نہیں دیکھا، قاعدے میں نہیں دیکھا، قرآن شریف میں نہیں دیکھا، استاذ کو دیکھتے گئے، قرآن سناتے گئے، 18 پارے جب سنا دیے اس کے بعد میرے غوث اعظم خاموش ہو گئے۔ ابھی یہ مدرسے کا پہلا دن ہے، ذرا سوچو جب میرے غوث کے مدرسے کا پہلا دن ایسا ہے تو اس کا آخری دن کیسا ہوگا؟ جس کا پہلا دن ایسا ہے، بتاؤ پہلے دن غوث اعظم مدرسے میں گئے، 18 پارے سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹے یہ پڑھاؤ، استاد نے کہا بیٹے یہ بتاؤ تم پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ تم یہ بتاؤ پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ میرے غوث نے کہا نہیں میرے استاد میں پڑھنے آیا ہوں۔ کہا اس سے پہلے کہاں پڑھتے تھے؟ میرے غوث نے کہا اس سے پہلے میں کہیں نہیں پڑھتا تھا، آج میں پہلی بار مدرسے میں آیا ہوں۔ کہا اس سے پہلے کہیں نہیں، آج میں پہلی بار مدرسے میں آیا ہوں۔ میرے غوث نے کہا اچھا جب تم اس سے پہلے کہیں گئے نہیں، پہلی بار مدرسے میں آئے ہو تو یہ بتاؤ تمہیں 18 پارے کہاں سے یاد ہو گئے؟ 18 پارے تم نے کہاں سے یاد کر لیے؟ میرے غوث نے کہا استاد صاحب سنو، میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، کیونکہ جب میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو میں ماں کے شکم سے قرآن سنا کرتا تھا، میں ماں کے پیٹ میں قرآن سنا کرتا تھا، اور میں نے ماں کے پیٹ میں قرآن سن سن کر 18 پارے یاد کر لیے۔ ذرا سوچو میرے سنیوں، جو غوث آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں سنیوں مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ؟ کیا وہ سنتے ہیں؟ وہ تو مزار کے اندر ہیں، وہ تمہاری آواز کیسے سنیں گے؟ اب یہیں پر ان کو جواب دے دینا، اے سنیوں اچھا بتاؤ ماں کا شکم، اچھا یہ بتاؤ کیا کسی ڈاکٹر نے یا کسی کو آج تک پتا ہے کہ ماں کے شکم میں کیا ہے؟ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تب پتا لگتا ہے کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، یہی ہے نا؟ لیکن ماں کے شکم بھی ایک قبر کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ ماں کے شکم کے اندر بچہ کس پوزیشن میں رہتا ہے بچہ ہی جانتا ہے، ماں کو بھی نہیں پتا لگتا ہے۔ ذرا سوچو آج جو کہہ دیتے ہیں کہ مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ، کیا وہ سنتے ہیں؟ ان سے کہہ دینا کہ جب میرا غوث ماں کے شکم میں رہ کر کے 18 پارے یاد کر سکتا ہے ماں کی آواز سن کر کے، تو جو میرا غوث ماں کے شکم میں 18 پارے سن سکتا ہے وہ میرا غوث اپنی مزار میں رہ کر کے ہم غلاموں کی فریاد بھی سن سکتا ہے۔ غوث اپنی مزار میں لیٹ کر کے ہم غلاموں کی فریاد بھی سن سکتا ہے۔ جب ماں کے شکم کا عالم ہے تو مزار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ طرف کے بولیے سبحان اللہ۔